چلیے آپ نام نہیں لیتے میں نام لوں گا. یہ جو بم پاکستان نے بنایا اس کا ڈیزائن چائنا سے آیا تھا. منیر احمد خان صاحب جو چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن تھے وہ اکثر مجھے گھر بلایا کرتے تھے. آپ جس جگہ پہ جس صوفے پر بیٹھے ہیں ادھر کچھ امریکن سینیٹرز آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان میں عموماً ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی ذہین لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سر آپ کیوں ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, اور خاص کر آپ ذہین بھی ہیں, تو ملک کیوں نہیں چھوڑا آپ نے؟ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انکٹ بائی احسن. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر پرویز امیر علی ہود بھائی. سر پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور ہماری دعوت قبول کی. سر کنورسیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں بجائے یہ کہ لمبے چوڑے انٹروڈکشن میں جائیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ایسا شخص ہوگا جو نہ جانتا ہو آپ کے کام کے بارے میں, آپ کے اوپینینس کے بارے میں. سر جو پاکستان میں عموماً ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی ذہین لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سر آپ کیوں ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, اور خاص کر آپ ذہین بھی ہیں, تو ملک کیوں نہیں چھوڑا آپ نے؟ نہیں, اگر جانا تھا تو میں واپس ہی نہ آتا نا. تو امریکہ سے میں نے پڑھا ادھر ہی رہ جاتا, لیکن کبھی اس کا سوچا بھی نہیں تھا. ہمیشہ یہ خیال تھا کہ واپس جانا ہے مجھے, میں وہیں کا ہوں اور ادھر ہی جا کے کچھ زندگی گزاروں گا. اب زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا, اب میں کیوں جاؤں باہر. جانا تھا تو پہلے جاتا. نہیں, عموماً ہمارے ہاں ریٹائرڈ لوگ, خاص طور پہ جو بڑے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں, میں امید کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں, وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. اور خاص طور ہمارے ہاں آج کل جو پاکستان میں رجحان ہے, ایک جو لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, تھوڑی اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, جن کو کمپیریٹیولی تھوڑی اچھی نوکری مل جاتی ہے, وہ پریفر کرتے ہیں ملک کو چھوڑنا. تو آپ تو یہیں بس گئے اور یہیں رچ بس گئے, آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. بھائی میں آسٹریلیا میں کوئی جزیرہ تو نہیں خرید سکتا نا. مطلب وہ تو بڑے لوگ ہیں, وہ ادھر جاتے ہیں, وہ بڑے لوگ ادھر بس جاتے ہیں. نہیں دیکھیے, بات اصل میں یہ ہے کہ انسان ہر جگہ خوش رہ سکتا. جو خوشی ہے وہ اندر سے آتی ہے, وہ باہر سے نہیں. یہ نہیں کہ آپ کا مکان کتنا بڑا ہے, کہ آپ کہ بچے کتنے امیر ہوئے, آپ خود کتنے امیر ہوئے. نہ بات اصل میں سیلف سیٹسفیکشن, یہ کہ ایک اچھی زندگی, بھرپور زندگی کوئی گزارے, وہی کافی ہے. ہاں ظاہر ہے کہ پیٹ تو بھرنا ہوتا. اور ہاں یہاں جو میں نے ملازمت کی, قائد اعظم یونیورسٹی میں 23 سال کی عمر سے پڑھایا, اور جب 60 سال ہو گئے تب مجھے ریٹائر انہوں نے کر دیا. میں تو نہیں کرنا ریٹائر ہونا چاہتا, جب ہی ریٹائر کر دیا. پھر مجھے باہر لمز جانا پڑا, پھر FC کالج جانا پڑا. اب جیسا کہ آپ نے کہا, میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا ہے, اور بس جو باقی وقت ہے شاید ادھر ہی گزرے. اچھا سر, مجھے اس ادارے کی تھوڑا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ آخر کیسے خیال آیا اس ادارے کی بنیاد رکھنے کا؟ اس لیے کہ پاکستان میں ایک گھٹن کا ماحول ہے, آپ کوئی بات کھل کر کہہ نہیں سکتے. اور دوسرے یہ کہ ادھر انٹلیکچوئل معاملات کے اوپر بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں آپ سائنس, آرٹ, کلچر ان کے اوپر آپ گفتگو کر سکیں, لوگوں کے لیکچر سن سکیں, ان کی رائے جان سکیں, ان کی تحقیق کے بارے میں معلوم کریں. یہ بہت کم ہے, بلکہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اسلام آباد آخر پاکستان کا دارالحکومت ہے, یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اور علاوہ اس کے یہاں جو ہمارے بچے ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, 7ویں 8ویں میں جو پڑھتے ہیں, ادھر سے لے کر میٹرک اور FSC انٹر تک, تو سائنس کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں جہاں یہ ایکچوئل ایکسپیریمنٹس کر سکیں, اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں بنا سکیں. اور میں نے سوچا کہ
ٹھیک ہے اسکول تو ہیں مگر اسکولوں میں لیبز نہیں ہیں, اور لیبز ہوں بھی تو ایسے ٹیچرز نہیں ہیں جو ان کے اندر سائنس کا شوق پیدا کر سکیں. بلیک ہول ایک کوشش ہے اس سمت. سر تھوڑے سے فلیش بیک میں جاتے ہیں, ہم کچھ پرانی باتیں کریں گے اینڈ دین کیم بیک ٹو دا کرنٹ سیناریو. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نام کو لے کے میں اکثر تو نہیں ہمیشہ ہی کہوں گا لوگ بڑی غلط پروناؤنسیشن کرتے ہیں, تو آج ایگزیکٹ پروناؤنسیشن بتا دیں آپ کے نام کی کیا ہے ہاں, اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. تو قاضی حسین احمد مرحوم امیر جماعت اسلامی, ہم اکثر ٹی وی پروگرامز میں ساتھ ہوتے تھے, تو ایک دن وہ بولے, کچھ چڑھ کر بولے, یہ آپ کا کیا نام ہے؟ ہڈ بوائے, ہڈ بوائے. میں نے کہا قاضی صاحب میرا اصل نام ہے پرویز امیر علی ہود بھائی. تو نے کہا یہ ہود بھائی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ قرآن پاک میں حضرت ہود کا تذکرہ ہے اور شاید یہ وہاں سے منسوب ہے. اس پر پھر وہ کچھ مطمئن ہوئے. ہاں تو اب یہ کہ نام کیوں بدلا گیا, کیوں اسے بھوئے لکھا جاتا ہے, بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں, یہ تو باپ دادا کی بات ہے. تو دادا کیونکہ چھوٹے موٹے تاجر تھے, یہ اون اور پشم اور آپ کو پتہ نا یہ جو گائے کی دم کے بال ہیں اس کا وہ کاروبار کرتے تھے. تو اب وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. اب جو یورپ میں ان کے خریدار تھے وہ بھائی تو نہیں کہہ سکتے, وہ ان کے منہ سے نکلتا نہیں تھا, تو انہوں نے اب بگاڑ دیا نام. ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں, وہ آپ کا جو پس منظر ہے ابتدائی تعلیم کا وہ کراچی سے ہے, اور پھر آپ تعلیم کے سلسلے میں کہاں کہاں گئے اور کن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کیا آپ نے؟ میرے والد کیونکہ تاجر تھے تو ہمارے ہاں کوئی پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا, لیکن میرے ابا یہ کہتے تھے کہ ہے یہ بڑی ضروری چیز, تو جو سب سے اچھا اسکول ہوگا میں اپنے بچوں کو ادھر بھیجوں گا, اور مجھے کراچی گرامر اسکول بھیجا. بعد میں ان کا بزنس کولیپس ہو گیا, لیکن پھر بھائی نے کچھ سنبھال لیا. تو ایسے ہوا کہ میں اسکول میں گیا, اور اس اسکول میں دیکھیں یہ ایک ایلیٹ اسکول ہے, اور پہلے بھی تھا آج بھی ہے. آج شاید اتنا نہیں جتنا کہ پہلے ہوتا تھا, مگر ادھر ایک خاص ذہنیت بنائی جاتی ہے, اور وہ یہ کہ تم اس ملک کے نہیں ہو, تم ادھر سے بس انگریز. اچھا ہمیں اردو بولنے سے منع کیا جاتا تھا ان زمانوں میں, اس اسکول میں کراچی گرامر اسکول میں, اور ہر بچے کو یہ اس کی ذہن سازی یوں ہوتی ہے کہ تم ادھر سے نکل جاؤ. اس زمانے میں بھی یہ تھا اور آج بھی ہے. ایسے اور بھی بہت سے اسکول ہیں, HSN کالج ہے, اور اب یہ جو دوسرے کھلے ہیں, مگر دیکھیے کچھ لوگ تو پھر بھی واپس آ گئے یہاں, اور وہ اس لیے آئے کہ ان کے فیملی بزنسز تھے اکثر, تو اسی لیے. اور جو اکثریت ہے وہ پھر باہر رہ گئی. ادھر کچھ نے اپنا کاروبار شروع کیا, کچھ بس ادھر بس گئے. آئی ڈونٹ نو واٹ دے ڈو. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل کام ہے, سائنسی کارنامے یا جو دوسرے علمی کارنامے, وہ بہت کم تھے. اس اسکول سے بھی اور جو دوسرے ایلیٹ اسکولز ہیں ان سے بھی جو بچے نکلے اور پھر باہر گئے, ہم کچھ ایسی بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے جو انڈیا میں ہے مثال کے طور پر, یا دوسرے ملکوں میں ہے, ایران میں مثال کے طور پر. سر آپ نے ذکر کیا ابھی اردو زبان کا کہ اسکول میں منع کیا جاتا تھا کہ آپ نے اردو میں کنورسیشن نہیں کرنی, آپ کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی وہ انگریزی میں ہوگی. تو مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا انٹرسٹنگ, میں کہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ. سر ان کا ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کسی ایک محفل تھی جہاں انہیں اپنی جو ان کی تھیوری تھی جس کے اوپر انہیں نوبل پرائز ملا,
اس کو انہوں نے نریٹ کرنا تھا. تو وہاں جو میکسیمم تعداد تھی وہ پنجابی لوگوں کی تھی. تو انہوں نے وہ جو ان کی تھیوری ہے جس پہ انہیں نوبل پرائز ملا اس کو پنجابی میں انہیں بتایا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی ہماری جو اپنی زبان ہے اردو پنجابی, ان میں کتنی وسعت ہے؟ اردو پنجابی سندھی, دیکھیے میری مادری زبان سندھی ہے لیکن میں ٹھیک بولتا نہیں ہوں سندھی. ماں باپ گھر پہ سندھی بولتے تھے. لیکن آپ نے سلام صاحب کا پوچھا, ہاں اگر کسی محفل میں وہ ہوتے اور وہاں کوئی پنجابی بولنے والے ہوتے تو وہ نیچرلی ان کی پہلی جو چیز اندر سے نکلتی ہے نا تو وہ بے ساختہ پھر پنجابی بولتے. پنجابی اس لیے کہ ان کی جو پیدائش ہے جھنگ میں ہوئی تھی اور خاندان میں پنجابی بولی جاتی تھی, اور ہاں وہ اردو بہت اچھی بول لیتے تھے اور لکھ لیتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا بھی کہ سلام صاحب آپ نے جو آپ نے مضامین لکھے, پاپولر مضامین, سائنسی مضامین نہیں, آپ اردو میں کیوں نہیں لکھتے؟ تو نے کہا کہ ہاں مجھے لکھنا چاہیے. لیکن اس وقت, اور یہ بات ہے سن 85 کی, 1985 کی, جب میں نے ان سے یہ سوال کیا ان کے ہاتھ میں ایک لرزش سی پیدا ہو گئی تھی اور وہ انہوں نے دکھایا ان کا ہاتھ یوں کانپ رہا تھا اس وقت. تو ہی واز ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ, مگر موقع ملتا تو وہ ضرور کرتے. ہاں جہاں تک سائنسی باتوں کا تعلق ہے تو نہیں, وہ بہت زیادہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تھے اردو میں یا پنجابی میں اپنی تھیوری بیان کرنے میں. کوشش انہوں نے ضرور کی, لیکن کیونکہ جب وہ پاکستان سے گئے اور کیمبرج میں انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کی اور پھر بعد میں وہ لنڈن میں رہے, اس کے بعد پھر اٹلی چلے گئے, تو انہیں اتنی آسانی, وہ روانی سے کوئی سائنسی بات اردو یا پنجابی میں نہیں کر سکتے. اچھا سر, اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ذکر ہوا ہے, تو سر ان کے حوالے سے ایک پاپولر تو نہیں لیکن ایک اوپینین ہے پاکستانی سماج میں کہ انہوں نے پاکستان کا جو ایٹمی جو فارمولا تھا یا وٹ ایور اسے جو بھی کہیں ہم سائنسی ٹرم میں, وہ امریکہ کو بیچ دیا. یہ ایک اوپینین ہے, پاپولر نہیں کہہ سکتے بٹ سم ہاؤ اٹس این اوپینین. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ٹوٹل نان سینس, کمپلیٹ ایبسلیوٹ ٹوٹل نان سینس. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاؤں تو ایسے ہے کہ جب انڈیا نے دھماکہ کیا, اور یہ 74 کی بات ہے, اس سے پہلے بنگلہ دیش کا سانحہ ہوا تھا, تو سن 16 دسمبر جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو اس وقت بہت پاکستانی غمزدہ تھے. پروفیسر سلام ان میں سے تھے. پھر جب بھٹو نے ایک میٹنگ کال کرائی ملتان میں, اور یہ اس کے 6 ہفتے بعد, تو پروفیسر سلام کو بھی مدعو کیا گیا, اور اس وقت یہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی. لیکن اس وقت کچھ کام ویسے نہیں ہوا تھا. دھماکہ جب انڈیا نے کیا سن 74 میں پوکھران میں, تو اس کے بعد یہ کام سیریسلی شروع ہوا. اچھا, پروفیسر سلام نے جو, اب میں تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ پروفیسر سلام نے ایٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد تو نہیں ڈالی, لیکن اس کو جتنا مضبوط کیا اور کسی نے نہیں کیا تھا, اور وہ پوری طرح سے اس میں انوالو تھے. وہ بھی ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل اور سپارکو وغیرہ, ان کی بنیادیں پروفیسر سلام نے ڈالی تھی. اب جب بم کا پروگرام شروع ہوا تو ہاں عبدالسلام یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان بم بنائے, اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ ریاض الدین کو اس کام کے لیے مقرر کیا, اور پھر ریاض الدین نے ایک گروپ بنایا. ریاض الدین میرے کولیگ بھی تھے, میں ان کو بہت قریب سے جانتا تھا, اور پھر بعد میں ان کی ریٹائرمنٹ اور وفات تک ہماری بہت دوستی رہی تھی. تو ریاض الدین واز ہیڈنگ دا تھیوریٹیکل فزکس گروپ.
اب یہ کہنا کہ سلام نے ایٹمی راز بیچے، اول تو کوئی راز تھا ہی نہیں. جو پہلا بم بنا تھا جو امریکہ نے بنایا اور جو سن 45 میں ہیروشیما پہ گرایا گیا تھا، وہ تو بہت بڑا سائنسی کارنامہ تھا، لیکن اس کے بعد جو اس کی فزکس ہے وہ عام جرنلز میں، جریدوں میں آتی گئی. اور اب تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس سے کہوں کہ اس طرح کا بم ڈیزائن کرو، تو اس کے سارے اصول آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے. کوئی راز ایسا نہیں ہے، بس یہ کہ کچھ ساز و سامان کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، فسائل مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے آپ کو روپیہ رقم درکار ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسا بڑا راز ہو. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ اب بات اتنی پرانی ہو گئی ہے. یہ جو بم پاکستان نے بنایا، اس کا ڈیزائن چائنا سے آیا تھا. اچھا، ہاں، سو یہ بیسکلی ڈیزائن چائنا سے آیا تھا. جی، یہ وہی ڈیزائن ہے جو جو چائنا نے ٹیسٹ کیا تھا 1962 میں. اور میں یہ دعوے سے اس لیے کہہ سکتا ہوں، ویسے مجھے پہلے بھی پتا تھا، لیکن جب آپ کو یاد ہے 2003 میں ایک جہاز پکڑا، سمندری جہاز پکڑا گیا تھا، تو اس میں یہ سینٹریفیوگ کے پارٹس تھے جو ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے لیبیا بھجوانے کی کوشش کی تھی، ملیشیا سے لیبیا تک. تو وہ جہاز امریکنوں نے پکڑ لیا، اور پھر ڈیزائنز بھی نکلے، اور پھر قذافی نے بھی یہ اعتراف کر دیا کہ ہم بم بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ باتیں انتہائی فضول ہیں، اور کہ عبدالسلام نے ایٹمی راز بیچا. سر مجھے یہ بتائے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کا جو ماڈل تھا، جو ڈیزائن تھا، وہ چائنا سے آیا. سر اس کے تھوڑا پس منظر کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ چیزیں، اور چائنا نے ہی کیوں پاکستان کو یہ ڈیزائن پرووائڈ کیا؟ وائی چائنا، اور وہ کیوں چاہتا تھا اسٹرینتھن کرنا؟ اچھا، اول تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میری کوئی قیاس آرائی نہیں ہے، یہ میری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. یہ بات آپ کو امریکہ سے بھی پتہ چل جائے گی، کیونکہ جب وہ ڈیزائن برآمد ہوا تو وہ چائنیز میں اس کے اندر لکھا ہوا تھا. اچھا. اور اس کا پرزا اس میں اس بلو پرنٹ میں دکھایا گیا تھا. تو یہ بات ہے 2003 کی. بی بی سی کارگو اس جہاز کا نام ہے. تو اگر آپ چاہیں آپ انٹرنیٹ پر جا کر بی بی سی کارگو اور پھر اے کیو خان کا نام ڈالیں اینڈ یو ول گیٹ دا ہول اسٹوری دیر. لیکن مجھے اس سے پہلے غالباً 95 یا 96 میں یہ پتہ چل گیا تھا. کیونکہ منیر احمد خان صاحب جو چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن تھے، وہ اکثر مجھے گھر بلایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بہت دکھی تھے. اچھا. کہ اس ملک میں کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہو رہی ہے، کوئی نیوکلیئر کیا دوسرے شعبوں میں بھی نہیں ہو رہی، اور وہ بلایا کرتے تھے. پھر ایک دن انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ جس جگہ پہ جس صوفے پر بیٹھے ہیں، ادھر کچھ امریکن سینیٹرز آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے خوب رگڑا دیا اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ بم بنا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بنا رہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ بم بنا رہے ہیں. اور ثبوت کے طور پر انہوں نے ایک کاغذ میری طرف پھینکا، سامنے رکھا، اور کہا کہ یہ وہ بم کے ڈیزائنز ہیں جو ہمیں پتہ ہے آپ کو چائنا نے دیے. That's really interesting. اب چونکہ اتنا وقت گزر گیا تو یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں نا. 95 اور اب کے بیچ میں 27 سال ہو گئے. 27 سال کا فرق ہے. اچھا سر، اب مزید آگے بڑھتے ہیں ہم اس حوالے سے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستانی سماج کو کمپیریٹیولی ڈیولپڈ کنٹری سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جو رویے ہیں،
آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رویہ تو آپ کو 2 دن پہلے نظر آ گیا جب ننکانہ صاحب پہ ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا اور جس شخص پر کسی نے انگلی اٹھائی تھی کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کو انہوں نے پکڑ کے وہیں مار دیا اور پھر جلا دیا. اور ایسے واقعات کتنے ہوئے ہیں اس گزشتہ 1 سال میں، 3 4، اور یہ تو وہ واقعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. تو ادھر برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہے، یہاں ایک بربریت ہے، ایک جہالت ہے، اور بس چٹکی بجانے میں یہاں لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، انہیں اکسانے میں دیر نہیں لگتی. تو آج دنیا ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی، اور ہم خود بھی اپنے آپ سے پریشان ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اشارہ توڑا جاتا ہے، کس طرح سے موٹر سائیکل والے ٹریفک کے مخالف سمت چلتے ہیں، کس طرح سے یہاں لوگ ٹیکس سے بچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو ریاکاری، دروغ گوئی، یہاں جو اخلاق سے دوری ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. تو اب جب تک ہم اپنے اقدار بدلتے نہیں، اپنے آپ کو تہذیب کے دائرے میں نہیں لاتے، تو ہم اپنے آپ پہ فخر نہیں کر سکتے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک پاپولر اوپینین یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی خرابت ہے یا جتنی بھی روایتیں ہیں، جتنی بھی اور چیزیں ہیں، ان سب کے پیچھے برِ صغیر کی تاریخ ہے، سب کانٹیننٹ کی تاریخ ہے، اور وہ تمام چیزیں ٹریول کرتی ہوئی یہاں آئی ہیں. اس چیز میں کتنی حقیقت ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ ہمارا اپنا کال و فیل ہے، ہم اس کے اوپر کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے؟ میں مذہبی ایکسٹریمزم کی بات کر رہا ہوں، میں اور چیزوں کی بات کر رہا ہوں، جو روایات ہیں اور جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں بڑی کامن ہے. تو کیا سب کانٹیننٹ اس کی ایک وجہ ہے یا نہیں یہ ہمارا اپنا ہے جو بھی ہے؟ کچھ تو ہمیں ورثے میں ملا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں مثال کے طور پہ جو تعلیم فروغ نہیں پا سکی، آپ تعلیم کی کسی بھی سطح کو دیکھیں، خواہ وہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی ہو، یہاں تحقیق، اصل تحقیق، میں تحقیقی پرچوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت ہیں، لیکن ایکچول ریسرچ وہ ہے ہی نہیں. تو آخر یہ کیوں؟ تو اس کا سراغ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف دیکھیں، برِ صغیر کے مسلمانوں میں وہ روایت ہی نہیں تھی، سائنس کی اور علم کی تحقیق کی روایت نہیں تھی. ہاں جو مسلمان تھے، جو عرب کے تھے اور ایران کے تھے 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک، ان میں وہ روایت تھی، لیکن اس برِ صغیر کے مسلمانوں نے کبھی علمی موضوعات کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا. تو آپ دیکھ لیجئے مغل دور میں بڑے خوبصورت باغات تھے، مقبرے، مسجدیں، کیا کچھ انہوں نے تعمیر کیا تھا، لیکن ایک یونیورسٹی بھی نہیں بنائی، کوئی ایسی نئی فکر کو جنم نہیں دیا. نتیجہ یہ کہ جب پاکستان بنا تو مسلمان پڑھے لکھے اور متجسس ذہن کے تھے ہی نہیں. ہاں انگریز نے جب کوشش کی، اور یہ میکالے کے زمانے کی بات ہے، 1835 کے زمانے کی، کہ یہاں پر سائنس اور جدید علوم کو فروغ دیا جائے، تو ہندوؤں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے کالج مانگے، اسکول مانگے، یونیورسٹیاں مانگی. ہم نے کہا نہیں، ہمارے پاس جو پہلے کا علم ہے وہ کافی ہے، ہمیں مدارس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. چنانچہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو تعلیم کا فقدان ہے، جو اصل تعلیم، اور اصل سے میرا مطلب یہ کہ وہ جو زمانہ جدید کے لیے کارآمد ہو، وہ نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ ہم کوئی چیز یہاں سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے.
ہم بس باہر کی بنائی ہوئی چیزیں منگواتے ہیں اور خود کچھ نہیں بناتے. تو باوجود اس کے کہ دنیا بہت بدل گئی ہے, ہم نہیں بدلے اس لحاظ سے. ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بزور تلوار ہم سب کچھ جیت لیں گے. آخر جو سب سے مقبول ڈرامہ رہا ہے پاکستان میں وہ ارطغرل غازی کا ہے نا. تو آپ گھوڑے پہ چڑھیں اور ہاتھ میں تلوار لیں اور شک شک کر کے گردنیں کاٹیں اور یوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تہذیب جو ہے وہ آسمانوں پہ اوپر چڑھے گی. سر ہمارا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ ہم نے غلط لوگوں کو ہیروز بنایا, جو درست سمت میں یا جنہوں نے اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. لیٹ سپوز ان میں سے ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام بھی ہیں, بٹ ہم انہیں کبھی ہیرو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہمارے جو ہیروز ہیں وہ غزنوی ہیں, وہ اور ہیں. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو, اپنے لوگوں کو ریکگنائز نہیں کیا, اور جو باہر سے آئے لوگ تھے جن کا آج کے دور میں ریلیونس نہیں ہے, ہم انہیں آج بھی اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ ہاں, یہاں علمی کارناموں کو کوئی نہیں سراہتا. اب دیکھیے عبدالسلام ایک ہیں اور سب سے, یعنی آپ کہیں گے سائنس کی دنیا میں واحد نام ہے, واحد نوبیل پرائز ونر. لیکن علاوہ اس کے سلیم الزمان صدیقی ہیں جو بہت قابل کیمسٹ تھے. انہوں نے ایسے کمپاؤنڈز دریافت کیے جو آج کی دواؤں کی بنیاد بنے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ان کا نام سنا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ آج سائنسدانوں کی یہاں پر کوئی قدر نہیں ہے. بالکل. میں نے حال ہی میں دیکھا کہ سندھ جو بک بورڈ ہے, ٹیکسٹ بورڈ ہے, اس کی ایک کتاب ہے اور اس میں سرفراز احمد کرکٹر کے اوپر تو ایک مضمون ہے, لیکن جن کا آپ نے نام لیا یا اور جن لوگوں نے ایجوکیشنل اچیومنٹس حاصل کی اس ملک میں, ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں, اور یہ کرنا خاص طور پہ ضروری ہے, اس لیے کہ آخر اگر آپ سوسائٹی میں رول ماڈلز بنانا چاہتے ہیں, بچوں کو یہ ترغیب دینا چاہیے, انکریجمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ وہ سائنس کی طرف جائے. کیونکہ دیکھیں وہ شاعری کرنا تو تلوار گھمانا, اس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہاں, آرٹس کی اپنی وقت ہے, اس کی اپنی خوبصورتیاں ہیں, لیکن جب تک آپ زمانہ جدید کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے, اور جب تک دیکھیں آپ سائنس کے طریقہ کار سے آشنا نہیں ہوں گے, تو آپ ایک اس زمانے کے معاشرے کو ٹھیک چلا نہیں سکیں گے. اور جو اس وقت ہماری معیشت کا حال ہے یہ اسی کی وجہ سے. اگر ہم مثال کے طور پر کوریا یا چائنا یا انڈیا لیجیے, انڈیا بھی اب ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے. اگر ہم ان رستوں پر چلتے تو آج ہم آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلائے نہیں بیٹھے ہوتے. ہمارے اندر وہ سکت ہوتی. وہ سکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تعلیم جو اس زمانے کے لیے ضروری ہے وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے پائے. تعلیم کو چھوڑیے, جو ذہن سازی ہے نا, دیکھیں وہ بچہ جو اپنے ذہن سے سوچتا ہے, جو متجسس ذہن رکھتا ہے, جو کہتا ہے کہ مجھے اپنی راہ, اپنا راستہ نکالنا ہے, وہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا. علم ایک ایسی چیز ہے جو تخلیق ہوتی ہے, جس سے ہم ہر وقت بناتے رہتے ہیں. کمپیوٹر جیسی چیز کیا پہلے تھی؟ اس کو آئے ہوئے کوئی 60-70 سال ہوئے نا, 80 سال ہو گئے چلیے, اور پرسنل کمپیوٹر کو تو 30 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے. لیکن اب اس نے تو ہماری زندگیوں کو یوں اپنی گرفت میں لے لیا ہوا ہے. جب تک آپ کمپیوٹر کو نہیں سمجھیں گے, اس کی طرح سوچنا نہیں شروع کریں گے, جب تک آپ میں وہ منطقی سوچ نہیں آئے گی, تو 1000 یونیورسٹیاں بنا لیں, ایک رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. سر ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں
وہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹس پروڈیوس کرتی ہے, بٹ ان گریجویٹس کا المیہ کیا ہوتا ہے کہ کسی نے اسلامیات میں ایم اے کر لیا ہے, کسی نے اردو میں ایم اے کر لیا ہے, کسی نے انگریزی میں ایم اے کر لیا ہے. آپ کیا سمجھتے, اور پھر وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور پھر ہمارے ہاں ایک پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں گریجویٹ تو پروڈیوس ہو رہے ہیں لیکن ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کے گریجویٹ پروڈیوس کرنا ملک کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے؟ نہ بے شک آپ اردو میں گریجویٹس پروڈیوس کریں. مجھے زیادہ تکلیف تو یہ ہے کہ وہ جو سائنس کے گریجویٹس ہیں, انجینئرنگ کے گریجویٹس ہیں, انہیں بھی کوئی ملازمت نہیں ملتی. تو مثال کے طور پر بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں جیسا کہ جی آئی کے ہے, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ, یا ناسٹ ہے, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان کے جو انجینئرنگ کے گریجویٹس ہیں, کیا یہ انجینئرنگ کا کام گریجویشن کے بعد کرتے ہیں؟ نہیں, یہ کہیں پر سیلز مین لگ جاتے ہیں, کہیں پر مینیجر لگ جاتے ہیں, کسی ملٹی نیشنل میں ان کو جب کوئی ملازمت مل جاتی ہے بہت خوشی سے ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن کیا انہیں کوئی ٹیکنیکل کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, یا ان میں وہ صلاحیت بھی ہے؟ شاید کچھ میں ہو, شاید 5%, 10% میں ہو. Only 10% do actual technical jobs. باقی تو بس یہ سیلز ڈپارٹمنٹ میں, مینیجنگ ڈپارٹمنٹ میں لگ جاتے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کے چیمپئن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی کوالٹی گریجویٹس پروڈیوس نہیں کر رہے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں لوگ اچھی فیس دے کے جاتے ہیں, وہاں پراپر کرائٹیریا ہے ایڈمیشن کا, وہاں لوگ بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں, اور ایک عموماً ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں سے گریجویٹ ہونے والا, ایک دو نام ہے, میں نام نہیں لیتا ان انسٹیٹیوشن کا, کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں. چلیے آپ نام نہیں لیتے, میں نام لوں گا کیونکہ میں نے وہاں پڑھایا بھی ہے. لمز میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کم آتے ہیں, میٹرک ایف ایس سی سے زیادہ او اور اے لیول کے آتے ہیں, اور ہاں وہاں سے گریجویٹ کر بھی جاتے ہیں, لیکن ان میں سے شاید 5% ایسے ہیں جو پھر سائنسی تحقیق کے میدان میں داخل ہوتے ہیں. باقی جو ہیں وہ سیلز ڈپارٹمنٹ مینیجرز, اور کیونکہ رئیس خاندانوں کے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں, یا جو باپ کا بزنس ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جو لمز میں داخلہ لیتا ہے, جو او اور اے لیول سے گزرتا ہے, اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹے تمہیں اچھے گریڈز لانے ہیں, تمہیں اتنے ایز لانے ہیں, اور پھر تم اس سے ایسے کرو گے کہ باہر داخلہ لے لو گے اور کسی اچھی یونیورسٹی میں لے لو گے امریکہ میں, اور پھر بس تمہارے موج ہی موج. اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی دیکھو زندگی کا مقصد ہے کہ کوئی نئی چیز کی جائے, کوئی ایسی دریافت, ایسی ایجاد جس سے پھر زمانہ آپ کو یاد کرے اور ملک یاد کرے, اور آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ کہیں کہ ہی واز سم تھنگ ایکسیپشنل. اس کے برعکس میں دیکھتا ہوں کہ جو امریکہ کے ہائی سکولز ہیں, ادھر سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں اور یونیورسٹی میں آتے ہیں, ان کی سوچ اتنی اس میں اتنی جان ہوتی ہے, وہ ہر وقت نئے راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں وہ جو اسکول نہیں بھی گئے تھے, جیسا کہ جو ایپل کا تھا, اور جو اب یہ اسپیس ایکس والا ہے ایلون مسک, یہ لوگ دے آر سیلف ایڈوکیٹڈ, لیکن ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ تم اپنا راستہ خود نکالو گے. میں پھر اس بات پہ آتا ہوں, ذہن سازی, دیٹ از واٹ میٹرس. سر بالکل آپ نے درست کہا کہ جب تک ہم خود کو یہ نہیں بتائیں گے کہ گریڈز نمبر سے اوپر بھی کوئی چیز ہے, تب تک ہم میرے خیال سے پیچھے ہی رہیں گے, اور شاید اسی دوڑ میں رہیں گے کہ فرسٹ آنا ہے, سیکنڈ آنا ہے. ہم جیتنے کی طرف نہیں جائیں گے, ہم زندگی کی جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ان کی طرف نہیں جائیں گے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے بہت کم سنتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو, کیونکہ اب عورت مارچ بھی قریب ہے,
تو فیمنزم اور عورت مارچ کے حوالے سے کیا اوپینین ہے آپ کی؟ بیکاز میں نے بہت کم سنا ہے، یا شاید میں نے آپ کے انٹرویوز وہ کم سنے ہیں جہاں آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے یا نہیں کی. تو آپ کی کیا اوپینین ہے فیمنزم کو لے کے؟ اوپینین کیا، میں خود اس میں شامل ہوتا ہوں. میں ہاؤ ڈو یو سپورٹ دس؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت سارے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے. اس زمانے میں جب جنگلی جانوروں کا شکار کرنا ہوتا تھا شاید وہ نہ کر سکتی اتنی اچھی طرح سے، لیکن اب جب دماغی کام ہوتا، بتائیے کون سا ایسا کام ہے جو عورت نہیں کر سکتی اور مرد کر سکتا؟ دیر از نن. یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی فوج، برطانیہ کی فوج، روس کی فوج میں خواتین بھی شامل ہیں، اور وہ کمانڈوز بھی بنتی ہیں. اچھا چلیے وہ تو ایک طرف، لیکن جو دفتری کام ہے جو اب 90% ہو گیا ہے تمام ملازمتوں کا، اس میں باقی دنیا میں آدھے مرد ہیں آدھی عورتیں ہیں. اب پاکستان کو دیکھیے، پاکستان میں تو ہم نے ایسی قدغنیں لگائی ہیں کہ عورت تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بالکل ممانعت ہے، اور بڑے شہروں میں کراچی جیسے، لاہور جیسے، ادھر بھی جو ورک فورس میں شامل ہونی خواتین ہیں وہ 5% کے برابر ہے، جو دنیا میں سب سے کم. تو حقوق النسواں، آزادی النسواں میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے. آج جو پاکستان کی زبوں حالی ہے اقتصادی، سماجی، یہ اس لیے کہ ہم نے عورت کو آزادی نہیں دی. میں سے ریسنٹلی ایک میں نے ریسرچ میری نظر سے گزری، اور اس میں تھا کہ جو پاکستانی ایک ہاؤس ہولڈ ہے اس کی جو فائنینشیل ٹریکل ڈاؤن ہے اس کا ایک افیکٹ بتایا ہوا تھا کہ ایک شخص ہے جو اوبر کریم کی ڈرائیو کرتا ہے، اس کی ماہانہ سیلری کم ہونے کے بجائے کم ہوتی ہے. تو وہ سب سے پہلا اسٹیپ پتہ ہے کیا لیتا ہے؟ وہ اپنے گھر کا تھوڑا راشن کم کرتا ہے. دوسرا اسٹیپ پتہ ہے کیا لیتا ہے؟ اپنی بیٹی کی تعلیم اس کو ختم کرتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں جا کے وہ اپنے بیٹوں کی تعلیم ختم کرتا ہے. تو اس سے سر ہماری سوسائٹی کی ایک جو تھاٹ ہے یا جو ایک اوپینین ہے، ریفلیکشن ہے عورت کے بارے میں، کہ اس کے لیے تعلیم کم اہم ہے بنسبت کسی بچے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوچ نے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا؟ یہ سوچ کی پسماندگی کا ایک ثبوت ہے، اور بھی بہت سے اس کے مظاہر ہیں. لیکن جب آپ عورت کو کم تر چیز سمجھیں گے، جب آپ اس کو ورثے میں آدھا دیں گے، جب آپ اس کے لیے اسکول علیحدہ کر دیں گے لڑکوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ باقی دنیا میں ہوتا. باقی دنیا میں لڑکیاں لڑکے ساتھ بسوں میں بیٹھتے، مرد عورت ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس سے کیا کوئی قیامت آ گئی؟ یہاں تو آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر پردہ ڈالا جاتا ہے، ایک طرف لڑکے ہوں گے، دوسری طرف لڑکیاں ہوں گی. ابھی بھی وہ یونیورسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، اسلام آباد جیسے کیپٹل میں ایگزسٹ کرتی ہیں. پنجاب یونیورسٹی، وہاں بزور ڈنڈا اس پر یہ کرایا گیا تھا. اور تو اور جو زبردستی لڑکیوں کو، عورتوں کو برقعے میں ڈالا جاتا ہے، یہ تو ایک ظلم ہے، ایک زیادتی ہے. تو پھر کیا تعجب کہ افغانستان دنیا کا پسماندہ ترین ملک ہے. جس طرح آج ہم اسلامی ملکوں میں پسماندہ ترین ملکوں میں شامل ہوتے ہیں. سعودی عرب جو اتنا کٹر سمجھا جاتا تھا، اب وہ کتنا بدل گیا. بالکل، یہ وہ ملک تھا جہاں 360 کا چینج آیا. یہ وہ ملک تھا جہاں لڑکی ڈرائیو نہیں کر سکتی، عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی. اب وہ ہر طرف ڈرائیو کرتی ہیں. اسے کیا کوئی قیامت آئی؟ کچھ بھی نہیں، اچھائی ہوئی. یو اے ای تو اس سے اور زیادہ آگے نکل گیا. تو جب شخصی آزادی ملے گی تو ایک ملک ترقی کرے گا، سماج ترقی کرے گا. اگر نہیں تو جائیں گے ہم پتھر کے زمانے کی طرف. لیکن ایک بات، اگر پتھر کا زمانہ اتنا پسند ہے نا لوگوں کو، تو پھر اور چیزیں بھی ان کو ختم کرنی چاہیے. انہیں نہ دوائیں استعمال کرنی چاہیے، نہ گاڑی میں سفر کرنا چاہیے یا جہاز میں. انہیں بالکل اسی طرح سے رہنا چاہیے جس طرح سے صحرا میں رہا جاتا تھا آج سے 1500-2000 سال پہلے. دے ہیو نو رائٹ
to be in the modern age and avail of its consequences. سر کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں, بس 2 اور سوال, اس کے بعد ہم اس کنورسیشن کو ختم کریں گے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے, یہ جو مذہبی جنونیت ہے, سر اس نے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے, اور اوور آل انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ امیج کو چھوڑیے, آپ اور میں اس سے خوف زدہ ہیں. ہمارے پولیس والے, ان کی گردنیں کاٹی گئی ہیں. وہ بیچارے جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے, ان میں سے 100 کو مار دیا گیا. اور کس نے مارا؟ وہ جو مذہبی جنونی ہے. اب ایسا کیوں ہوا, اور کیوں ایسے ہے کہ ان مذہبی جنونیوں کے خلاف پبلک اٹھ نہیں کھڑی ہوتی؟ ایک بیچارے شاید پاگل ہی تھا, مجھے کیا پتا, جس کو انہوں نے زندہ جلا دیا ننکانہ صاحب میں. کئی اور پاگل ہیں جنہوں نے کچھ بکواس کی تو ان کو مار دیا. وہاں ایک دم ہجوم جمع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے پولیس والوں کو, ہمارے فوجیوں کو یوں نشانہ بنایا جاتا تو پبلک کی طرف سے خاموشی. کیوں؟ آپ بتائیں کیوں؟ چلیے اگر آپ نہیں بتاتے میں بتاتا ہوں. اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں میں وہ چیز بھر دی گئی ہے ان کے دماغوں میں کہ جو بھی اسلام کے لیے لڑ رہا ہے وہ برا نہیں ہو سکتا. ارے بھائی, یہ کیسا اسلام ہے ان کا کہ یہ ہمارے اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں, ہمارے بچیوں کے اسکولوں کو بم سے اڑا رہے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں, فوجی ہیں, پولیس والے ہیں, ان کے لیے آپ کا دل نہیں دکھتا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں بری بات تو ہے مگر یہ شاید بھٹکے ہوئے ہیں, آخر یہ برا نہیں سمجھتے, برا نہیں چاہتے. میں کہتا ہوں یہ برا چاہتے ہیں, کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو اوروں کے اوپر مسلط کرتا ہے وہ برا کرتا ہے, اور یہ ہمارے دشمن ہیں. ان کے خلاف اب ہمیں صف آرا ہونا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے پہلے ہم ایک کنورسیشن کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں آرمڈ فورسز بھی ہیں, ہمارے پاس ایجنسیز بھی ہیں, ہمارے پاس پولیس بھی ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں, وہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس ٹیررزم کو, ان پریشر گروپس کو روک نہیں پا رہے؟ اس لیے کہ نظریاتی طور پر ہم بہت کمزور ہیں. ہاں ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس ٹینک ہے, ہمارے پاس کیا کچھ ہے, طرح طرح کے اسلحے ہیں, لیکن نظریاتی طور پر پاکستان کی فوج, پاکستان کی پولیس بہت کمزور ہے. وہ اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. آخر جو وہ تحریک طالبان والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک ہی چیز کے لیے لڑ رہے ہیں کہ یہاں پر شریعت کا نفاذ ہو, لیکن سرکاری طور پر پاکستان کہتا ہے کہ یہ تو اسلام کا قلعہ ہے اور یہاں ایک اسلامی ریاست موجود ہے اور یہاں پر ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. تو ریاست مدینہ ظاہر ہے کہ ایک شرعی ریاست ہوتی ہے. تو اب ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف آپ کی مدد کر رہے ہیں اس کو شرعی ریاست بنانے میں. اس لیے اب چونکہ فوج اور پولیس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں, اس لیے وہ منظم ہو کے لڑ نہیں پاتے ہیں, اور اسی لیے ان کے صفوں کے بیچ میں ایسے مخبر ہیں, ایسے ٹی ٹی پی کے ہمدرد ہیں, اور وہ اندر سے پھر فوج اور پولیس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ شاید ڈنڈے ہمارے پاس بہت ہیں, اسلحہ بہت ہے, لیکن نظریاتی طور پر ہم بہت بہت کمزور ہیں, بہت پیچھے. بالکل درست ہے. سر کمنگ بیک ٹو مائی لاسٹ کویشچن, سر مفتیٰ صاحب کے ساتھ آپ کی ایک نشست رہی جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی, اور اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں, کیونکہ آپ کی نشست ہوئی تو میں پوچھنا چاہوں گا مفتیٰ صاحب کے پاس کوئی اس ساری جو پاکستان کی فائنینشیل سچویشن ہے اس کا کوئی حل تھا ان کے پاس؟ مفتیٰ کے پاس حل ہے, مگر دیکھیں
وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں، ٹھیک ہے آج اگر ہمیں قرضہ مل بھی جاتا ہے IMF سے 1.2 ارب ڈالر کا، تو کچھ مہینوں کے بعد ہمیں پھر وہاں جانا پڑے گا۔ ایک بڑی مزے کی بات، ہم IMF سے 1.2 بلین ڈالرز کا قرضہ مانگ رہے ہیں، جبکہ انڈیا میں جو گوتم اڈانی ہے سرمایہ دار ہے، اس کا نقصان ہوا ہے 110 بلین ڈالرز کا۔ ایک شخص کا نقصان 110 بلین ڈالرز، اور ادھر ہم IMF سے 1.2 بلین مانگ رہے ہیں۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتے نا ملک میں، ہمارے پاس ہماری کوئی ایکسپورٹس نہیں۔ انڈیا کا جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے سالانہ وہ 120 بلین ڈالر سے تجاوز کر گیا، ہمارا 2 بلین، تو 60 گنے کا فرق ہے، جبکہ آبادی میں 3 یا 4 گنے کا فرق ہے، نہیں 6 گنے کا فرق ہے۔ تو 60 اور 6 کیا مقابلہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے تعلیم کو نہیں ٹھیک کرتے اور اپنی پالیسیوں کو ٹھیک نہیں کرتے، تعلیم تو وہ مضبوطی فراہم کرتی ہے جس سے پھر ایک انڈسٹریل اکانومی بن سکتی ہے، ضروری نہیں کہ بنے لیکن بن سکتی ہے۔ وہ تعلیم ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں دی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ لیکن پھر فائنینشیل پالیسیز، اور جو سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات، فوجی اخراجات کم کرنے، اسے کم کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آپ دیکھیں سری لنکا میں جو اس وقت ادھر کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی فوج آدھی کر دی ہے۔ تو کیا سری لنکا ڈوب جائے گا اگر فوج آدھی ہو گئی؟ ہم ڈوب جائیں گے اگر ہماری فوج میں یہ کٹوتی ہوئی؟ نہیں، لیٹس ڈو دیٹ۔ اور یہ جو فضول اخراجات ہیں جو منسٹروں کو ملتے ہیں، اور اتنے زیادہ منسٹر ہم نے رکھے، کتنا 87 اس وقت کیبنٹ کا نمبر ہے، جو تاریخ کا سب سے بڑا نمبر ہے۔ اور تو اور 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں، ان میں سے بہت سے لینڈ کروزر ہیں، بالکل، اور ان کا پیٹرول بھی ادھر سے جاتا۔ آپ کو پتہ ہے برطانیہ کے کیبنٹ میں، ان کی کابینہ میں کتنی ٹوٹل گاڑیاں ہیں؟ 67 فار دا ہول آف برٹن، اور یہاں 1.5 لاکھ گاڑیاں، اور وہ بھی کیا عالی شان گاڑیاں، اور پھر پیٹرول اور ڈرائیور سب چیزیں ساتھ، خانسامہ بھی ساتھ۔ اچھا، جو ابھی اضافہ ہوا ہے ان کی تنخواہوں میں، یہ جو بڑے بیوروکریٹس ہیں، اور جو فوجیوں میں بھی ان کو 20% انکریز دیا تھا پچھلے سال۔ دوسری طرف جو عام آدمی ہے وہ تو پسا جا رہا، اور آج دیکھیں جو آلو، پیاز، دودھ، مکھن کے بھاؤ ہیں، سب سر آسمان کو آسمان کو پہنچے ہوئے۔ سر میں ایک چھوٹا سا سوال مختصر سا جواب چاہوں گا، سر عمران خان کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی برٹن کی کیبنٹ کی بات کی کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں، تو عمران خان صاحب پاکستان کے وہ پولیٹیکل لیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ میں سائیکل پہ آؤں گا، ہم پرائم منسٹر آفس کو یونیورسٹیز بنا دیں گے، ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور پھر جب وہ گورنمنٹ سے گئے انہوں نے کہا جی امریکہ نے میری گورنمنٹ گرائی ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کا بیان آیا کہ باجوہ صاحب نے ان کی حکومت گرائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لیڈرز یا ان کی پولیٹیکل جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو سوچ ہے، جو ان کی اپیرنس ہے، ان کی جو پروجیکشن ہے لوگوں کے اوپر، یہ کتنی نقصان دہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہیں؟ سائیکل پہ تو نہیں آیا کرتے تھے، ہیلی کاپٹر میں آتے تھے۔ جب فواد چودھری سے کسی نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خرچہ تقریباً ایک رکشے کے برابر کا ہوتا۔ خیر، وہ جو شروع کی باتیں تھیں کہ گائے بھینس نواز شریف نے جو خریدی تھی وہ بیچیں، کچھ گاڑیاں بیچیں، لیکن بعد میں ٹھیک اسی ڈگر پر آ گئے۔ وہی کرپٹ لوگ جو پہلے ہوتے تھے وہ عمران خان کی حکومت میں آ گئے، اور جو 3.5-4 سال کا عرصہ ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک تسلسل تھا۔ یہ نہیں کہ عمران خان نے کچھ بہت زیادہ
برا کیا نواز شریف کے مقابلے میں، لیکن بالکل اسی ڈگر پہ گویا کہ جو سسٹم ہمارا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ جو بھی اب برسر اقتدار آتا ہے وہ اس کی پالیسیاں ویسے ہی ہوتی ہیں، اس کے طور طریقے وہی ہوتے ہیں، اور ایک جو جمود آیا ہے اس سماج کے اندر وہ کسی لیڈر کے آنے سے تبدیل نہیں ہوگا. ہمیں بہت بہت بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. سر کنکلوڈ کرتے ہیں اس کنورسیشن کو. آج کی جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی اس حوالے سے مجھے ایک میم یاد آ گئی. وہ ایک خاتون تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ سب مل کر ہمیں ڈیش بنا رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جتنے بھی تمام لوگ ہیں اس ملک میں وہ سب ہم کو وہی بنا رہے ہیں جو اس خاتون نے کہا تھا. میں سر آپ کا بہت مشکور ہوں اور یقین مانیے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں خود کو کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں، اور آپ کو جب بھی سنتا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سماج میں آپ جیسے لوگ ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہی یقین مانیے تازہ ہوا ہیں اس سماج میں، اس جمود میں، اور اس ساری جو تنگ کیفیت ہے اس کے اندر. بڑی مہربانی سر. شکریہ آپ کا. تھینک یو.